अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज का दिन एक अहम दिन। आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी को जिस फैसले का इंतजार करते हुए फैसला सुनाया गया, और फैसला यह था कि उनको मुजरिम करार दे दिया गया, यानी कि उन पे तौहीन अदालत का जो एक केस चल रहा था उनके साथ, उसमें वो मुजरिम करार पाए और इस तरीके से कोर्ट के उठने तक की सजा उनको सुनाई गई, यानी कि 30 सेकंड के लगभग वो कोर्ट में मौजूद रहे। ये जो वर्डिक्ट है वो भी मेरे पास है और एग्जैक्ट उसकी मैं क्विकली ट्रांसलेशन भी आपको सुना दूं यहाँ पर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी इज फाउंड गिल्टी एंड convicted for contempt of court under Article 204(2) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, read with Section 3 of the Contempt of Court Ordinance। उसका भी उन्होंने बताया कि disregard, fulfill floating, disobedience of the court's directions contained in paragraph 178 of the judgment delivered in the case of Dr. Mubashir Hassan versus Federation of Pakistan। इसको फिर इसी हवाले से कहा, as regards sentence will be passed against the convict, we note that the findings and the conviction for contempt of court recorded above are likely to entail some serious consequences in terms of Article 63(1)(g) of the Constitution, which may be treated as mitigating factors towards the sentence to be passed against him. He is therefore punished under Section 5 of the Contempt of Court Ordinance 5 of 2003 with imprisonment till the rising of the court today। यानी कि आज की तारीख में, यानी कि 26 अप्रैल 2012 को ये तारीख रकम हुई जब प्राइम मिनिस्टर को ये वर्डिक्ट सुनाया गया। इंटरेस्टिंगली इसमें दो पहलू हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जनाब क्योंकि अब वो कन्विक्ट हो चुके तो लिहाजा वो एमएनए की हैसियत से भी नाअहल है और वज़ीर आज़म की हैसियत से तो है ही नाअहल। लेकिन हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने आज कैबिनेट में गए और अपनी कैबिनेट की सदारत भी की, फैसले भी हुए, उसको फुल सपोर्ट मिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कैबिनेट की जानिब से और इत्तेहादी जमातों की भी जानिब से। लेकिन दूसरी सूरत ये बयान की जा रही है कि जी सजा जो है और उसके बाद नाअहली का फैसला जो है वो नेशनल असेंबली की स्पीकर साहिबा करेंगी और फिर वो रेफरेंस आगे फॉरवर्ड करेंगे जो कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इसमें एक में 30 दिन और फिर अगले 3 माह की बात की गई। ये सिलसिला अब किस तरह किस करवट बैठता है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग आज इस वक्त, क्योंकि नेशनल असेंबली का इजलास जारी है एग्जैक्टली इस मोमेंट पर और अपोजिशन बेंचेस जो है वो शोर शराबा करें, नारेबाजी करें और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म अगर आए तो उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये कॉन्फ्रंटेशन की सूरत बन रही है। कुछ आज के पीपल्स पार्टी के जब ये फैसला सुनाया गया तो रहनुमाओं से हमारी बात हुई, वो भी आपको सुनाते हैं और उसके बाद जो जजेस या वो लोग जो कि सुप्रीम साबिक हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स थे सीनियर, उनकी भी वर्जन आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी मुलाकात हुई जिन जिन नामी ग्रामी लोगों से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स थे, उनका कहना क्या था, आइए सुनते हैं। मुल्क में आप पहले भी जानते हैं कि एक जुडिशियल मर्डर हो चुका है और उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको कबूल किया, उसको तस्लीम किया, लेकिन आज तक हम कहते रहे कि वो हमारे साथ ज्यादती थी और आज उन जजों ने खुद तस्लीम किया है। हमारी सिर्फ यही तमाम जुडिशली से ये अपील है कि कोई ऐसा फैसला ना आए जिस पर कल फिर जुडिशली को कौम से माफी मांगना पड़े। हम अदालतों के अंदर अपने मुकदमे लड़ते हैं, हम अदालतों से नहीं लड़ते और इस मुल्क की तारीख में एक पहले वजीर आजम इस अदालत में आए थे और उसके बाद जो कुछ हुआ, जो अदालत की ईंट से ईंट बजाई गई, वो भी आपके सामने है। देखो गलत फर्द की बात नहीं है, फैसले खुद बोलते हैं। फैसला अगर गलत है फलत है मुझसे पूछे बगैर आप खुद जानते हैं कि ये क्या है, देखे ना। लेकिन बात ये कि ये एक छोटी सी बात जरूर है, लेकिन ये वजीर आजम के शान शान नहीं है और ये जुडिशरी के शान शान नहीं है कि वो दुनिया को क्या मैसेज जाएगी, उसको ये भी नहीं होना चाहिए था। बाकी अल्लाह खैर है, उनको इस बात से पता चल गया कि ये सब केसेस फॉल्स थे, कोई बात ही नहीं थी। अगर कोई चीज होती तो यकीनन या तो एक्शन होता या ना होता, तो ये समझ में नहीं आने वाली बात। हम आज भी ये कहते हैं कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से लेके आज तक एक तसलसल है जो बरकरार है और पार्टी का एक रवैया है वो बरकरार है। यकीनन पीपल पार्टी के कारकुनान को दुख है, पीपल पार्टी के कारकुनान को अफसोस है, क्योंकि इसी पीपल पार्टी के कारकुनों ने इस जुडिशरी के लिए एक पूरी मूवमेंट चलाई, कुर्बानियां दी, हमारे लोग मरे भी, हमारे लोग जख्मी भी हुए। लेकिन हम तवक्को कर रहे थे कि अब आज़ाद जुडिशरी है और पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख से हटकर ये फैसले करेगी और पाकिस्तान की पीपल पार्टी की तारीख से हटकर ये फैसले करेगी, लेकिन नहीं हुए। मैं अफसोस है इस बात का। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी सजा मिली और आज यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी सजा दी, तो जमहूरी वजीर आजम को, जमहूरी लोगों को सजाएं देना शायद आसान है, परवेज मुशर्रफ जैसे लोगों को सजाएं देना मुश्किल है।
लेकिन मैं इसी अदलिया से एक और भी अपील करूंगा कि अरसलान चौधरी के खिलाफ जो चार्जेस हैं उसका फैसला भी यही कोर्ट्स करें। नाज़रीन, आपने सुना पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मौकिफ। उन्होंने कहा कि ये प्राइमरीली सियासी मुकदमे की सजा सुनाई गई है और बाद में जो बयान आता है जिसमें सजाद एहसन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके साथ जनाब कायरा साहब भी मौजूद थे और इसके अलावा दीगर फिर उसके बाद वजीर कानून जनाब एयाज नाइक साहब ने भी फारूक एच नाइक साहब ने भी आज जो बात की असेंबली में सियासी मुकदमे में जी सजा सुनाई गई और वज़ीर आज़म में तो 3 दफा पेश भी हुए, सब सिलसिले ठीक थे। लेकिन इसके साथ साथ नाउ द अदर वर्जन इज ऑफ द पीपल जो कि कानूनदान है। आइए वो सुनते हैं। 2 बातें देखें ना, कानून बता देखिए, गुजारिश है, ऑर्डर में ये कहा गया, आपको पता है उनको कम सजा क्यों दी गई है? इसलिए दी गई, उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि सिंस दिस कन्विक्शन मे इंटेल द कॉन्सिक्वेंस, वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, इसलिए उन्होंने टिल राइज ऑफ द कोर्ट दिया है। यहां पर 2 बातें आ गई हैं। एक बात तो ये है कि सजा कम क्यों दी जा रही है, उसका जवाब दे दिया उन्होंने। दूसरी बात ये है कि उनको वो कह रहे हैं कि ये डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं कन्विक्शन के बाद क्लास जी में, और लेकिन उनको ये भी पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का आइन में एक तरीकेकार है। तो इसलिए बात उनकी बड़ी क्लियर है कि ये मामला जो है अब जो है उसके पास जाना चाहिए, स्पीकर के पास और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास, जो उनको डिनोटिफाई करेगा। कहना है कि ये ऑर्डर दुरुस्त नहीं है, तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। ऑर्डर तो बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें अब जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है सरेदस्त, वो ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाई हो गए या नहीं हुए। अब जो डिबेट है वो ये है आप लोग के ही टिकर्स में बाज जगह ये मैंने सुना है, देखा है कि 63(1)G को इन्वोक कर दिया गया है। फिर ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कैसे इन्वोक किया गया है। 63(1)G तो बड़ा क्लियर है, वो ये कहता है कि कोई भी अदालत को रिडिक्यूल करेगा तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नाज़रीन, 2 लॉयर्स का आपने बात सुनी। इसमें भी अब यह सिलसिला है कि क्या आइन कहता क्या है, आइन में लिखा क्या है। आपको एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्डिंग्स हैं जो कि आपने सुना, सजाद एहसन साहब ने भी पढ़ के सुनाई थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लेकिन दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि वो नाअहल करार दे दिए गए। अब ये बहुत एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, हु हैज टू डिसाइड कि है क्या सिलसिला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों को तारुफ कराऊंगा, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, काफी सारे और भी मेरे पास लॉयर्स के इसमें स्टेटमेंट्स थी, काफी सीनियर लॉयर्स भी थे, साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान भी थे। लेकिन वक्त की शॉर्टेज में चाहूंगा कॉन्सेंट्रेट करें आज के सब्जेक्ट के ऊपर। सर, आज प्राइम मिनिस्टर को सजा सुना दी गई, सब कुछ आपके सामने। क्विकली तारुफ कराऊं अपने मेहमानों का। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब आजम सवाती साहब फॉर्मर सेनेटर, बल्कि सेनेटर ही कहेंगे, फॉर्मर तो होता नहीं, पीटीआई ज्वाइन की। सवाती साहब ने सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका सवाती साहब प्रोग्राम में आए। उनके बराबर में चौधरी मंजूर साहब तशरीफ रखते हैं। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और सीईसी के सीनियर मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया आपको जज साहब। आपसे शुरू करूंगा पहले सवाती साहब, 63(1)G थोड़ा सा समझाइएगा है क्या, और क्या जो अपोजिशन ये कह रही, क्योंकि जी अब उनके वो एक मुजरिम है लिहाजा उनको सजा हो चुकी है, तो इस हवाले से वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ना तो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं और ना ही मेंबरशिप उनकी जो है वो भी टेक्निकली खत्म हो जाती है, बिकॉज एन अक्यूज्ड और अ कन्विक्टेड, नाउ कन्विक्टेड वर्ड, कैन नॉट होल्ड द ऑफिस। बहरहाल ये आज का दिन हमारी जमहूरियत का या आइन का या अदालतों का एक बड़ा स्याह दिन है, और इस लिहाज से मैं हमेशा ऐसे प्रोग्रामों में कहा करता हूँ, और ख़ासकर इस तनाज़र में, कि 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए और आपके लिए जो असूल मुरतब किया है वो बुनियादी और असली असूल है कि जिसके ऊपर अगर हम, और वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बुनियाद है कि अगर हम उसको अपनाएंगे तो कोई शक नहीं कि इदारे भी मजबूत होंगे, मुल्क भी चलेगा और इंसाफ जो है एक पेरिटी पे आ जाएगा, सारों को यकसा इंसाफ जो है उसके मौके मिलेंगे। बदकिस्मती है कि आज अगर अपने जराइम बचाने के लिए हम सदर और वजीर आजम होंगे तो फिर इदारे इसी तरीके से कमजोर होंगे जैसे आज हमारा मुल्क का हाल है। 1400 साल पहले आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جب کوئی بڑا جرم تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا، طاقتور آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ آج مرحلہ ہماری قوم کا پس منظر یا ہمارے اداروں کا پس منظر جو ہے تقریباً یہی آ چکا ہے، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جتنے اتحادی گئے ہیں، جیسے ایک فاتح کے طور پر اس ملک کی سب سے بڑی عدالت، یا تو یہ کہا جائے کہ یہ عدالت متنازع ہے، یہ عدالت انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی، اور اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، تاکہ صرف پارلیمنٹ، وزیر اعظم، صدر، یہی لوگ جو ہے یہ اپنے مقدر کے خود فیصلے کرے اور انصاف مہیا کرے۔ سر وہ بات صحیح، لیکن یہ اتحادی جو شامل ہوئے یہ تو بنیادی طور پر ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے نا جی، کوئی ویسے بھی کیسز میں لوگ جاتے ہیں ساتھ، وہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انہوں نے، اور پھر اس کے بعد کیبنٹ کے علاوہ بھی جو پریزیڈنٹ صاحب کے بھی موجود تھے جب اس وقت جب وہ کراچی سے واپس آئے ہیں، تو جو اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تو دے آل سپورٹڈ ہز۔ سر دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی، میں تو اخلاقی بات کر رہا ہوں نا، مجھے قطعاً انہوں نے جا کر کوئی جرم سرزد نہیں کیا، لیکن اخلاقی طور پر کم از کم ایک قوم کی، ایک بہت بڑی جماعت کی وہ ترجمانی کرتے ہیں، اور جب عدالت جو ہے کسی کو مجرم قرار دے دے، میں سمجھتا ہوں پھر ان حالات کے تحت ان کا جانا، میں نے اپنی بات کی ہے کہ اپنی اخلاق سمجھتے کہ یہ ایک اخلاقی قدروں کے خلاف۔ ٹھیک چوہدری صاحب، آج کا فیصلہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا، جیسے کہ موسٹ پیپلز پارٹی کے زیادہ تر اراکین نے کہا کہ جناب یہ ایک سیاسی مقدمے کی سزا سنائی گئی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلے تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے عدلیہ کا کوئی جو فیصلہ آیا ہے یہ ہمارے لیے نہ تو کوئی نیا ہے اور نہ ہی کوئی انوکھا ہے۔ یہ وہی ہے جو آسما جیلانی کیس سے لے کے مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر آج تک اگر ہم اس فیصلے تک آئیں تو کنٹینیوشن ہے، بلکہ مجھے تو ایک اور سملیرٹی نظر آئی اس فیصلے کے اندر۔ ایک 4 اپریل تھا، آج ایک 26 اپریل ہو گیا ہے۔ اپریل کے مہینے میں یہ دوسرا ایک اور سیاہ باب کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کو ڈسیزن میں جو فرد جرم عائد کی گئی تھی اس کے اندر تو کہیں یہ نہیں کیا گیا کہ آپ نے ریڈیکیول کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، میں ایک چھوٹا وکیل ہوں، میں ایک پریکٹس کرتا رہا ہوں کورٹس کے اندر، پہلے تو فرد جرم پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہ یہ آپ پہ الزام ہے فوجداری کیس کے اندر، اور آپ پہ 307 کا کیس ہے، آپ نے یہ 307 کا جرم کمٹ کیا، اور جب فیصلہ آئے تو آپ کو سزا 302 کی سنا دی جائے، قتل کے مقدمے میں آپ کو پھانسی دے دی جائے، اور پھر اس کی اپیل کے ہوتے ہوئے بھی اب ساری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں، اس کو چونکہ ایک عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے، اس کا رائٹ آف اپیل ہے، اس کا رائٹ آف جو ہے وہ سارے چھوڑ دیں آپ، اور اس کو فوری طور پر آپ اس کو پھانسی کی سزا دیں۔ وزیر اعظم کے پاس کیا چوائس تھی؟ وہ نہ مانتے نا، اس وقت کہتے کہ جی میں تو مانتا ہوں، اس کو نہ مانتے۔ دیکھیے فیصلے کو کب مانا؟ 30 سیکنڈ تھا یا 32 سیکنڈ تھا؟ جی اس نے دیکھو نا، یہاں پہ بھی پھر پروسیجر کی وائلیشن۔ اب CRPC جو ہے اس میں پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے۔ یہ پروسیجر کیا ہے کہ جب بھی کوئی کرمنل کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، کوئی شارٹ آرڈر نہیں ہوتا، پہلے پورا فیصلہ لکھا جاتا ہے، اس کو اس پہ سائن کیے جاتے ہیں، جج صاحب سائن کرتے ہیں، پھر اس کی کاپیاں پہلے دی جاتی ہیں پڑھنے سے پہلے۔ کاپیاں نہیں دی گئی، صرف کاپیاں ہی نہیں دی گئی، اب ان کو بتایا ہی نہیں گیا، وکیل کو کاپی دی جاتی ہے، جو ملزم ہوتا ہے اس کو کاپی دی جاتی ہے۔ یہ پروسیجر ہے، لیٹ ڈاؤن ہے CRPC کے پارٹی کے ساتھ زیادتی، اور شارٹ آرڈر ہوتا ہی نہیں ہے۔ کورٹ نے زیادتی کی؟ جی بالکل، کب نہیں کی؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا مقدمہ ایک الگ سیپریٹ کیس ہے، یہ کنٹینیوشن ہے جی، کون سا سیپریٹ کیس؟ اس کا مطلب سر یہ جوڈیشری ہمیشہ سے دشمن رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اس نے مخاصمت جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ سر آج لوگ، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ ادارے کا اس پارٹی کے ساتھ کوئی بنیادی طور پہ پرابلم، فوج کی آپ کے ساتھ پرابلم، عدلیہ کو آپ کے ساتھ پرابلم، اسٹیبلشمنٹ جو ہے میڈیا کو بھی آپ کے ساتھ پرابلم؟ نہیں، ہم میڈیا کو، سارے میڈیا کو نہیں کہتے، ہم اسٹیبلشمنٹ کا ایشو کہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اس کے لوگ جو عدلیہ میں بیٹھے ہیں، جو فوج میں بیٹھے ہیں، جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، جو پالیٹکس میں بیٹھے ہیں، جو وہاں پہ میڈیا کے اندر بیٹھے ہیں، وہ سیم مائنڈ سیٹ ہے۔ وہ ایک ہی چیز، ہر جگہ پہ بیٹھے لوگ ایک ہی چیز بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ قانون کو چھوڑیں جی، اس کا مطلب قانون کے تحت تو وہ سزا جو ہے وہ مان رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، قانونی طور پر تو پرائم منسٹر کو کچھ نہیں ہو سکتا، اخلاقیات پہ آ جائیں۔
मुझे ये कह रहे हैं अखलाकियाती तौर पे तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। देखिए, बहुत से लोगों ने कहा है कि जी मेरी बात सुन लें, अगर छोड़ दे तो अच्छी बात होगी पार्टी के लिए, इलेक्शंस के लिए। मेरी गुजारिश सुन लें। अब इसका मतलब कानूनी तौर पर तो उनको कुछ नहीं मिला, अब आगे स्पीकर ने फैसला करना है, उनके पास राइट ऑफ अपील है, राइट ऑफ अपील के अंदर क्या फैसला होता है उसको देखना पड़ेगा। स्पीकर आपकी अपनी, देखिए आपका अपना राइट ऑफ अपील तो है, राइट ऑफ अपील है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है ना अपील के अंदर, रिवीजन के अंदर भी फैसला करना है। उससे पहले आप लोगों को जल्दी क्या है, असल प्रॉब्लम ये है कि ये कोई एक तयशुदा मंसूबे के तहत फैसला दिया गया है और कुछ लोगों को कहा गया कि आप ढोल बजाना शुरू कर दें, उन्होंने शुरू कर दिया। अब इश्यू क्या, अखलाकियात की बात करते हैं। हमें पीपल्स पार्टी को बाकी लोग अखलाकियात का दर्स ना दें, बेहतर यही होगा कि अखलाकियात का कोई हमें दर्स ना दे, वो अखलाकियात का हमें दर्स देंगे जिन्होंने एक दफा पेश होकर सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बजा दी थी। और मैं सवाती साहब से भी गुजारिश करूंगा, मेरे लिए बड़े भाई हैं कि वो सीट खाली है वहां पर, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, ये भी पीटीआई के लोग भी अखलाकियात का दर्स ना दे, वरना ये इमरान खान साहब के हक में कोई बेहतर बात नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस साहब एक मिनट मुझे करो, टाइम चेक ब्रेक है, लाजमी लेनी है, मुझे एक फिक्र जल्दी से मुकम्मल करें। चीफ जस्टिस साहब ने भी अभी तक आइन के तहत हलफ नहीं लिया हुआ, सो हम ये कहते हैं कि हमें अखलाकियात के दर्स ना दें, बेहतर यही है। तो इसका मतलब सर कि फिर ये सारे का सारा जो निजाम चल रहा है पाकिस्तान का, ये अल्लाह तवक्कुल ही चल रहा है, इसका तो मतलब ये हुआ। इस पर बात एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। सिर्फ दो बातें, चौधरी साहब की बातों से लग रहा है कि जी बिल्कुल ज्यादती हुई है, देयर इज अ मास्टर प्लान जिसका हिस्सा है जुडिशरी, उसका पार्ट है, और ये तमाम के तमाम फैसले पॉलिटिकल फैसले हैं, और वो कहते हैं मॉरल ग्राउंड्स की बात ही ना करें, उसमें आपको भी रगड़ा लगता है। तो मियां साहब ने जो काम किया था 90 की दहाई में सुप्रीम कोर्ट के साथ, उसकी तो विजुअल्स आज भी मौजूद हैं। सर हमें तो समझ नहीं आता, लेकिन यह है कि चौधरी साहब चूंकि काबिल एहतराम है, कोई मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, कानून हो या अखलाक हो, उसको कोई भी आप रंग दे दें। आखिर दुनिया में कभी कोई ऐसी नजीर मिली है कि आपको सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही है, देखें इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बुनियाद तो वो है जो 16 दिसंबर 2009 को एनआरओ के केसेस के अंदर इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और उसको इंप्लीमेंट कराना था, बुनियाद तो आखिर वही है ना। और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी जो तकर्री है वो भी बड़ी पे डाउटफुल है। सर ये तो वो खुद अपनी तकर्री का मुहाफिज वो खुद होंगे, या ये नाम निहाद पार्लियामेंट जो आज बैठी हुई है ये होगी। मैं तो ये समझता हूं कि इखलाक और कानून नाम की कोई चीज है, अगर है तो फिर अदालत उज़्मा है, सबसे बड़ी अदालत है। और मैं नहीं समझता कि उन अदालत के जो जजेस हैं उनकी किसी से किसी किस्म की कोई अना होगी, या उनकी कोई ऐसी सियासी कोई बैकग्राउंड होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो पीपल पार्टी को या पीपल पार्टी के वजीर आजम को जो है सजा दें। मेरा ये ख्याल है कि आज तो 4 साल जितने गुजरे हैं, इस मुल्क के गरीबों को ठोकरें ही ठोकरें जो है खानी पड़ रही हैं, और आज आपका माशी, आपका माशरती और आपका अखलाकी निजाम खत्म हो चुका है। बैड गवर्नेंस का तो आज सब्जेक्ट भी नहीं और शक भी नहीं इस पे सर, इससे ज्यादा बुरी गवर्नेंस मुमकिन नहीं। आखिर मैं ये समझता हूं, मुझे एक अलग चैप्टर, लेकिन सर आज कमिंग बैक टू द बेसिक, मुझे आप क्या इस बात से एग्री करेंगे कि इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है या इनके ऊपर इस केस के हवाले से जो बातचीत आपके पास आपने मुझे पहले इसमें पढ़ के सुनाया, इसमें भी बड़े वाज़ेह तौर पर है कि उनकी कोई मौतली की बात तभी होगी जब स्पीकर के बाद उसकी बात नहीं कर, बात ठीक होगी ना, सभी लोग सही कह रहे हैं। चौधरी साहब ने जो कहा, जो बैकग्राउंड दिया कि चूंकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ ये हुआ, बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ ये हुआ, एस्टैब्लिशमेंट शुरू से खिलाफ थी करते थे। अब मैं नहीं समझता कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग के ऊपर जो है कोई फैसला देती है। आप समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने कोई कॉपी रखी हुई? सर मुझसे पूछे, मेरा मौकफ देखें, मेरा मौकफ क्या है? मेरा मौकफ है कि एस्टैब्लिशमेंट का उससे क्या ताल्लुक है। आज देखें कि जिस कदर जो है करप्शन है, जिस कदर महंगाई है, जिस कदर जो है अदालत तबाह हो चुके हैं, अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वाकई इन हालात के तहत इस मुल्क को सुधारने के लिए जो है कोई काम करती तो अब तक कब तक कर चुकी होती। ये तो एक अदालत का मसला है और एक
ایک ایسی چیز کا مسئلہ ہے کہ جس سے اس ملک کے غریبوں کے خزانہ جو ہے جو لوٹا گیا ہے، الزام ہی صحیح، لیکن ایک خط جو ہے لکھنا، سپریم کورٹ کے کہنے پہ خط لکھنا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی رواداری ہے، کوئی غیر اخلاقی ایسا کام تھا کہ جو وزیر اعظم کو کہا گیا کہ آپ یہ کریں اور انہوں نے اسے انکار کیا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جب یہ بھی فیکٹس ہیں کہ جو چوہدری صاحب اپنے وزیر اعظم گیلانی صاحب آئے ایز اے وزیر اعظم، تو اوبیسلی بیکنگ ہوتی ہے اس میں، فوج کا بھی پیچھے سے ان کو اوکے رپورٹ ہوتی ہے، یس، اسٹیبلشمنٹ کی بھی یس، بیوروکریٹک اسٹرکچر کی بھی یس، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک آپ نے چلے آ جائیں، ساری اچھی باتیں. لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم کچھ ایسے وقت بھی بیچ میں آئے کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے کر کے بہت سے فیصلوں پہ آپ کے سامنے ہوئے، انہوں نے اپنی پارٹی کو ترجیحات دی. آپ سمجھتے ہیں یہ بنیادی طور پر کانفلکٹ کا ریزن بنی ہے بات؟ اگر آپ والی بات جائز ہے تو دیکھیے میں گزارش کروں، اسٹیبلشمنٹ پہلے تو اس کو ڈیفائن کریں. ہم اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ہم کسی ایک مائنڈ سیٹ کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کمپوننٹس آ جاتے ہیں نا سر، وہ سارے ایک ہے نا، وہ سارے آپس میں ملے ہوتے ہیں. وہ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ایک ہی بات ایک ہی ٹائم پہ ایک فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرا اس پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے، تیسرا اس پہ عمل درآمد کروانا شروع کر دیتا ہے. وہ سارا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے نا. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ کانفلکٹ تو پہلے دن سے ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. کانفلکٹ کیا ہے؟ جو بھی لوگوں کے ادارے ہوں گے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری سپیس لے رہے ہیں، ان کے ساتھ تضاد ہوگا. جو بھی لوگوں کے ادارے، مثلا آج حمید گل اگر کہتا ہے تم تراک کے ساتھ کہ میں نے IGI بنائی تھی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک پارٹی جس میں جمع کیا بندے اور اس کو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑا کر دیا، وہ انہوں نے بنائی تھی. ٹھیک ہے، اگر بی بی کہتی تھی کہ 90 کے الیکشنز میں پیسے دیے گئے ہیں تو آج سامنے آ گیا. اگر بی بی کی اسمبلی ڈیزالو ہو انہی چارجز پہ تو بحال نہ ہو، میاں صاحب کی بحال ہو جائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کانفلکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا کانفلکٹ یہ ہے کہ جو اس ملک کے عوام کی نمائندگی کرے گا اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا پھڈا ہے. جو بھی کرے گا، جو بھی جس نے بھی، ایون ان کے لائے ہوئے لوگ بھی جب ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے. سر تاریخ تو پھر اس بات کی گواہ کہ جس نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر ماری ہے وہ یہی بات ہے نا کہ چھری پہ خربوزہ گرے یا خربوزہ پہ چھری، کٹتا خربوزہ ہے. تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ خربوزہ کٹ رہا ہے؟ جی بالکل، اگر کٹتا ہے تو کٹنے دے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید، اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اس وقت بھی آج جو لوگ کہہ رہے ہیں، ذرا اس وقت کے نیوز پیپرز تو اٹھا کر دیکھیں. اس وقت بھی ایسے ہی واہ واہ کے ڈونگرے برسائے گئے تھے کہ کمال فیصلہ ہے جناب تاریخ کا. واہ کیا فیصلہ ہے جناب. مولوی تمیز الدین کے فیصلے پہ بھی یہی کہا گیا تھا جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی. کیا عدلیہ نے کمال کر دیا. وہی آج ہے، وہی لوگ ہیں، وہی مائنڈ سیٹ ہے، وہی آج کہہ رہے ہیں کمال کا فیصلہ. آج وہ فیصلہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور میں آج آپ کو بتاؤں، یہ فیصلہ بھی کل کو کسی پریسیڈنٹ کے طور پر نہیں مانا جائے گا، چونکہ فرد جرم کے اندر جو چیز شامل نہ ہو اس پہ سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ چیز فرد جرم کے بغیر یا فرد جرم نہیں عائد کرتے. کہ پرائم منسٹر نے ریڈی کیوں کیا؟ تو پھر یہ ججز جو بیٹھے ہیں، میرا یہ خیال ہے کی سمجھ میں یہ پتہ نہیں تھوڑی سمجھ آتی ہے. سر مجھے یقین ہے کہ میرے قابل قدر دوست جو ہیں، جو اچھے تگڑے وکیل ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے. مجھے یقین ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں عدالت سے کوئی سروکار نہیں، ہم اپنے فیصلے خود کیا کریں گے. جب آپ نے ایک آئینی ادارہ بنایا اور اتنا بڑا ادارہ بنایا کہ وہ ایک ستون ہے پوری ریاست کا، اور ریاست جو ہے آپ چلا رہے ہیں، ایگزیکٹو کے جو ہے مالک سیاہ و سفید کے آپ ہیں، اس ساری انارکی کو آپ پس پردہ ڈالیں، پس پشت پہ ڈالیں، اور موجودہ حقائق کو جو دیکھیں کہ سپریم کورٹ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہے NRO، اس کے اوپر جو ہے نہ اس کو پارلیمنٹ نے اون کیا، نہ کسی سیاسی جماعت نے اون کیا، نہ پیپل پارٹی نے اون کیا، نہ ان کے صدر نے اون کیا، نہ ان کے وزیر اعظم نے اون کیا. اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بادی نظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور اس کو خط لکھنا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے جو اتنی بڑی سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ یہ کہیں گے اور یہ انکار کریں گے اس سے. اور اگر اس میں ان کی کون سی تذلیل ہوتی، دیکھیں عدالت کا اگر حکم ماننا کسی ایک شارٹ بریک کا سر اشارہ ہو رہا ہے. سر مجھے صرف یہ بتائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے کنار کی پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی، کیونکہ اب ایک بڑی کلیئر کٹ مسلم لیگ نواز اور اپوزیشن جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے.
کہ وہ پرائم منسٹر اور جناب یوسف رضا گیلانی کو اسمبلی میں نہیں آنے دیں گے اور شور شرابہ کریں گے, اور آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بڑے ایک مجھے آئی کین شورلی سی کہ اس میں کچھ نہ کچھ پرابلمز بھی آئیں گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ابھی بھی ناظرین ہمیں جوائن کیا جناب نصیر بھٹا صاحب ہے, جو کہ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے, سینئر لائر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز ان کا تعلق ہے. السلام علیکم بھٹا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر پہلے تو گفتگو چل رہی تھی, پیپلز پارٹی کا موقف یا چودھری صاحب کا موقف یہ ہے کہ بائی ڈیزائن پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ خراب کرتی ہے, اور یہ بھی فیصلہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی فورس پر کیا گیا, اور کچھ اور عناصر ملوث بھی ہو سکتے ہیں اس میں جو کہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پلے اراؤنڈ کرے, کیونکہ وہ اب بگر اسپیس دیکھ رہے تھے اور ان کو ملنے نہیں چاہ رہی. یہاں پر ہمارے بھائی سواتی صاحب کا موقف یہ ہے کہ جناب یہ مورل گراؤنڈز پہ پرائم منسٹر کو ودرا کر لینا چاہیے تھا, یہ نوبت ہی نہ آتی. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا, وہ تو اگین اٹ ریکوائرز اے مورل گراؤنڈ, اس لیے کہ خاص طور پہ یہ کنوکشن کے بعد, یہ تو سواتی صاحب نے بات کی نا کہ پہلے بھی ایک بہت زیادہ کافی نشیب و فراز تھے جس کے اندر ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر آ کر کے یا خط لکھ دیتے یا ودرا کر لیتے یا وٹ ایور امپلیمنٹیشن کر دیتے ججمنٹ کی, چونکہ ججمنٹ کی ریکوائرمنٹ جو ہے NRO ججمنٹ کی, جس میں خاص طور پہ یہ انہوں نے کانسینٹ دی ہوئی ہے کہ اوکے گو ہیڈ ڈکلیئر دس دی لا ایز ون آف دی بلیک لا ایز اٹ واز نیور میڈ, اٹ واز نیور کیم انٹو بینگ, اینڈ دیئرفور جب یہ خود دیا گیا اور اس کے بعد ریویو بھی خارج ہوا ہے, اس کے بعد 2.5 سال ہو گئے ہیں اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے. سپریم کورٹ نے سوائے منتوں کے, میں کہتا ہوں کہ جس طرح کرنی چاہیے پریکٹیکلی, وہ کی ہیں, اور اس کے بعد یہ 3 ماہ تو اسی کو بھی ہو گئے ہیں, اس کنٹمپٹ کو بھی. اور یہ کہا گیا وہاں پہ, یہ کہا گیا کہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب کو جو سمری پیش کی گئی تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ دا پریزیڈنٹ جو ہے وہ انجوائز امیونٹی, تو اس لیے پرائم منسٹر نے تو انوسینٹلی اس کے اوپر یہ عمل کیا ہے کہ بیکاز دا سمری ہیز بین پٹ لائک دس. ایک تو یہ بات, لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے یہ سمجھا کہ شاید واقعی یہ بات اس کے اندر چلے فردر کلیئرٹی کی ضرورت ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2 ویک پہلے سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ اب ہم آرڈر کرتے ہیں کہ گو اینڈ گیٹ دی آرڈر امپلیمنٹڈ, اور جائیں جا کے خط لکھیں. اس کے اوپر پھر چیز فلیئر اپ ہوئی, اور اس کے بعد آج دیکھیں نا, آج کی جو ججمنٹ ہے وہ 1 پیج کی ججمنٹ ہے, شارٹ ججمنٹ, لیکن اس کی بڑی کمپریہنسو وہ شارٹ ججمنٹ ہے. نمبر 1, ایک تو یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی جو پرائم منسٹر گیلانی از گوئنگ ٹو بی پنشڈ within the meaning of section 5 of the contempt of court act contempt of court ordinance 2003. ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ہم اس کو میٹیگیٹ اس لیے کر رہے ہیں, یعنی سزا کم اس لیے دے رہے ہیں, یعنی اس میں ہم لوگ فلیکسیبلٹی اس لیے کر رہے ہیں کہ he has to face a disqualification within the meaning of article 63G, اور 63G یہ ہے, میں اس کے درمیان میں چھوڑ دیتا ہوں, باقی جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ any person who stands convicted by the competent court of jurisdiction on the basis of ridiculing the court, so if he is convicted he will not be qualified. Armed forces, he وہ نہیں, میں تو صرف یہ اس حد تک رہ رہا ہوں, آرمڈ فورسز کا بھی, میں صرف ridiculing of the court کہہ رہا ہوں, جوڈیشری. تو یہ کانسٹیٹیوشن میں پڑھا ہے اس میں ڈیٹیل, زبانی سب کو یاد ہو گیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اس حد تک انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ridiculing ہوئی ہے, اس لیے the man who is a member of the parliament, he stands disqualified ipso facto, and if he is not a member of the parliament, he wants to contest the election, تو he will not be able to contest the election. اب چوائس بھی ہے سر, آپ اس کو لیمن لینگویج میں جو ہے کہ کیا از ہی ڈسکوالیفائڈ اور ہی اسٹل ہولڈز دی پوزیشن آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان. یہی میں اس کے اوپر دیکھیں, انٹرپریٹیشن تو جو مرضی ہو سکتی ہے, میرا یہ ویو ہے, اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ, اس میں بڑی واضح قسم کی 2 مختلف رائے ہیں, بہت سے ججز کا, آئی مین جو جن سے ہماری بات ہوئی سابق جج صاحبان, اور آئی ایم کانفیڈنٹ اپون اٹ کہ ipso facto the moment judgment was announced, اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ یونیک اس لیے کہ ٹل رائزنگ آف دا کورٹ تھی, سینٹینس جو تھی وہ امپلیمنٹ ہو گئی, سینٹینس ایگزیکیوٹیڈ,
کنوکشن ریکارڈ ہوگی, کنوکشن کے اوپر یہ اپیل کر سکتے ہیں, لیکن ایز فار ایز سینٹینس از کنسرنڈ, سینٹینس تو ایگزیکیوٹ ہو گئی, ٹھیک ہو گیا, اسی وقت ایگزیکیوٹ ہو گئی. تو اس 32 سیکنڈ کے بعد سے وہ وزیر اعظم نہیں رہے اور وہ ایم این اے بھی نہیں رہے. He is no more the member of the parliament. He is no more the prime minister. And there is no cabinet in the eyes of law. Constitutionally, who is going to define this now? Constitutionally, ان کے لائر کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, آپ لوگ فرماتے ہیں ایسا ہے. اب اس کا فیصلہ کہ ایک اور کیس چلے گا, ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صرف ججمنٹ پڑھ لیں, اس کے اندر لکھا ہے انہوں نے پیرا جو سر, تو اس کو بڑا یہ عجیب سی لینگویج میں لکھا ہے, سمجھ سے مجھے تو اس کو پھر دو بندے دو مختلف چیزوں سے سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, اس کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کہ دیکھیں سینٹینس ہو گئی, انہوں نے اپنی سینٹینس کو پورا کر لیا, وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. لیکن اگر آپ مجلس شورا کے ممبر کی حیثیت سے کریں گے تو پھر اسی آرٹیکل کے 2 اور 3 پہ آپ جائیں گے, جو میں نے آپ کو اس پروگرام سے پہلے بتایا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پہ اسپیکر یا چیئرمین کے ذریعے سے جو ہے وہ آگے چلے گا. ٹھیک ہے, اصل جو چیز ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اخلاقی گراوٹ کی کہیں ایسی مثال نہیں پیش ہوتی. سر ہمیشہ مثال تو بنتی ہے نا کوئی چیز. سر میں وہی کہہ رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ ملک کو اور آزمائش میں نہ ڈالیں اور فوری طور پہ میرا خیال ہے کہ وہ دستبردار ہوں. یہی ملک کے لیے بہتر ہے, یہی جمہوریت کے لیے بہتر ہے, یہ عدالتوں کے لیے اور آئین کے لیے بہتر ہے, اور یہ اداروں کے لیے بہتر ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ایک تو بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ یونیک فیصلہ ہے. واقعتاً یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فیصلے کی طرح یہ بھی یونیک فیصلہ ہے جس کو کبھی پریسیڈنٹس کے طور پر نہیں لیا جائے گا, چونکہ جس کیس کے اندر فرد جرم میں یہ چیز ہی عائد نہیں, وہ بات وہ چوہے صاحب نے بھی شیئر پڑھا نا, وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. اس میں تو فرد جرم میں کہیں نہیں کہ انہوں نے ریڈیکیول کیا ہے, اس میں لا کر یہ 63(1)G میں لے آئے. یہ یونیک ہے فیصلہ, چونکہ انہوں نے وہ دیوار جو چودھری اعتزاز حسن صاحب نے ان کے گرد چنی تھی اس کے اندر راستہ نہیں تھا, انہوں نے توڑ کر باہر نکلے ہیں. اس لیے یہ یونیک ہے. یہ بات ان کی مانتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ یونیک تھا, آج تک کسی عدالت نے پریسیڈنٹ کے طور پر نہیں مانا. یہ بھی یونیک ہے. تو اب چیلنج کر رہے ہیں یہ فیصلہ, ایک چیلنج تو کریں گے, لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو انصاف ان کو دے رہے ہیں وہ ہمیں بھی دے دیجئے. لیٹسٹ فیصلہ طیارہ اغوا کے اندر یہی افتخار محمد چودھری صاحب جس بینچ کے اندر بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب مجرم ہے اس طیارہ اغوا کے ظفر علی شاہ کیس کے اندر, اور جب 2009 کے اندر آیا تو اسی کیس کے اندر باعزت بری کر دیا گیا. جو فوجداری کیس ہے بھٹو صاحب بیٹھے ہیں اس میں ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اور پر نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم رسپونڈ کرو. دو چیزیں میں اور کہنا چاہ رہا ہوں. میاں شہباز شریف صاحب 4.5 سال سے ایک کیس ہے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ہاں اسٹے آرڈر خارج ہو گیا ہے, اسٹے آرڈر نہیں ہے, لیکن فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جب یہ جو دوسرا خواجہ شریف صاحب والا کمیشن نے رپورٹ دے دی ہوئی ہے کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا, کیوں اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ اور یہاں آخری منٹ انہوں نے ایک اور بات میں کہہ لوں, صرف اس کے بعد یہ امتحانات والا فیصلہ وہ بھی کمیشن نے دے دیا, وہ اس پہ عمل درآمد, بلکہ اس کی بجائے ان کو اٹھا کر ڈی جی ایل ڈی $8,000 کیسز میں سے اٹھا کر ایک بندے کو پک کر لینا, یہ کون سا جو انصاف کو دے رہے ہیں وہ ہمیں بھی دے. جہاں تک یہ پینڈنسی کی بات ہے, چوشب کر رہے ہیں کہ کوئی فلاں فیصلہ وہ تو لسٹ میں لگ گیا, کیسز لگوائیں ہم تو وی آر ریڈی ٹو فیس وٹ ایور دی کیسز. لیکن جو ابھی چوشب نے بات کی ریڈیکیول کے بارے میں کہ ریڈیکیول کا ذکر نہیں تھا, بھائی کسی ججمنٹ کو فلاؤٹ کرنا, ججمنٹ کو نہ ماننا, ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہ کرنا, پبلکلی جا کر کے پوچھنا کہ مجھے 6 ماہ چاہیے یا مجھے ڈیتھ سینٹینس چاہیے, میں آتی ہے یہ دیکھیں بھاولپور یونیورسٹی کا بیان یہ میں آتا ہے. فلاؤٹنگ, حالانکہ زیادہ سے میں کہا تھا کہ میں نے منع کیا تھا پی ایم کو کہ نہ کریں, ناٹ ٹو ریڈیکولس. وہ اگر دوبارہ ایڈ کر دیتے چلے سر, اس لیے سر یہ آج کا وقت سر میرے پاس بالکل اینڈ پہ سر آ گیا یہ, کیونکہ میں چاہوں گا کہ کل کا پروگرام بھی ڈیفینیٹلی ان ڈیپتھ اس کے اوپر جائیں اور تھوڑا اس کو مزید اسٹڈی کریں. میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جناب چوہدری صاحب آپ کا, سواد صاحب آپ کا, بھٹو صاحب آپ بھی پروگرام میں آئے, تھوڑے لیٹ ہو گئے, لیکن اینی وے آئی وش کہ آپ جلدی آتے ہیں, ہم تھوڑا اور انپٹ لیتے ہیں آپ سے. بٹ آئی سی یو ٹمارو ایٹ 8 o'clock جی, تھوڑی مزید ڈیٹیل میں جائیں گے اور کل تک کافی چیزیں اور بھی کلیئر ہو چکی ہوں گی, پھر بات کریں گے اسی حوالے سے, اسی کیس کے حوالے سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.